تم میں سے کوئی مومن کسی دوسرے مومن کی غیبت نہ کرے، کیونکہ کیا کوئی تم میں سے یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو کلاس عالمات، یہاں ایک بہت ضروری توجہ والی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ اور آپ دیکھیں اس میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے میں 3 چیزیں حرام ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ انسانی گوشت ہے اس لیے حرام ہے، پھر وہ اپنا بھائی ہے پھر حرام ہے، پھر مردار ہے اس لیے حرام ہے۔ یعنی جو بندہ غیبت کرتا ہے وہ 3 حرام کاموں کا مرتکب ہوتا ہے، ایک تو انسانی گوشت کھانے کا، دوسرا مردار حالت میں، اور تیسرا وہ اپنے ہی بھائی کا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اتنا قبیح کہا ہے، اتنا اللہ رب العالمین نے اس کو برا جانا ہے کہ فرمایا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے والا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ غیبت ہے کیا۔ غیبت علماء فرماتے ہیں کسی شخص کے پیچھے اس کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس میں موجود ہو، لیکن اگر آپ اس کے سامنے بات کریں تو اس کو بری لگے، برائی اس میں موجود ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس بندے میں وہ گناہ وہ برائی موجود بھی ہو، وہ عیب اس میں موجود ہو، پھر بھی اس کا بیان کرنا غیبت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہی تو غیبت ہے، پھر ہی تو غیبت ہے۔ اگر اس میں وہ موجود ہے لیکن آپ اس کے منہ پہ نہیں، اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں تو پھر ہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس میں وہ گناہ یا برائی وہ عیب موجود نہیں ہے پھر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا یہ ہے کہ کل قیامت کے دن دوسروں پر بہتان باندھنے والے اس حالت میں آئیں گے کہ ان کے تانبے کے ناخن ہوں گے جس کے ساتھ وہ اپنے منہ اور سینوں کو نوچتے ہیں، اور ان کے چہروں پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو چگلی کرنے والا ہے اگر وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا، اور اگر وہ توبہ کر کے بھی مرا، تائب ہو کے بھی مرا، اس برے عمل کو چھوڑ کے بھی مرا، پھر بھی اس کو جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا، تاکہ پتہ چلے کہ یہ انسانی حقوق کو کس طرح پامال کرنے والا شخص ہے۔ آپ دیکھیں حقوق اللہ کی معافی اللہ رب العالمین نے دیں گے، لیکن حقوق العباد کی معافی تب تک نہیں ہونی جب تک اس بندے سے معافی نہ طلب کرے۔ اور آپ دیکھیں علماء نے غیبت کرنے والوں کو اور چغلی کرنے والوں کو گندی مکھی سے مثال دی۔ گندی مکھی مطلب باہر سے گندگی سے اٹھ کر آتی ہے اور آ کر جو ہے وہ صاف کھانے پر بیٹھ کے اس کو بھی آلودہ کر دیتی ہے، کہ مطلب وہ خود تو اس کا زبان اور اس کا قلب و نظر تو ناپاک ہوا ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں غلط رائے رکھنے کی وجہ سے، جب وہ رائے اپنی دوسروں تک پہنچاتا ہے تاکہ دوسروں کے بھی قلب و نظر دل میلے ہو جائیں، تو وہ یوں کرتا ہے جیسا کہ گندی مکھی کام کرتی ہے۔ اور لوگوں میں اصلاح کرنے والے کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ جو کڑوے کسیلے وہ جو ہے وہ پھولوں کا رس چوستی ہے، لیکن اس کو اپنی زبان کی مٹھاس کے ساتھ اس کو میٹھا شہد بنا دیتا ہے۔ دوسروں کے درمیان اصلاح کرنے والے کی مثال ایسی ہے۔